پاکستان، السلام علیکم. میں ہوں ہبا خان اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبیرہ بابر، اور امید ہے آپ کا دن بہت خوبصورت گزر رہا ہوگا. ہبا، آج کے دن کی شروعات میں ایک خوبصورت بات سے کرنا چاہوں گی. بلیو ان یور سیلف اینڈ یو ول بی انسٹاپیبل. Absolutely. It just means that, there's no boundary line. It's limitless. And look, here we are. Exactly. It's all about آپ کی جو ہے نا ایک ڈٹرمنیشن، جو محنت ہے وہ آپ کے کام ضرور آتی ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل ایوری ون آور ویورز اباؤٹ آور شو. اٹس کال سلام پاکستان، کیونکہ ہم سلام پیش کر رہے ہیں پاکستان کے سارے آرٹسنس کو، ٹورزم، چاہے آپ کے کوئی بھی ہے فیلڈ. بالکل، ہم بیسکلی پاکستان کو سلام پیش کر رہے ہیں. دا بیسک جانرا بیہائنڈ دس پروگرام از دیٹ کہ ہمارے پاکستان کی جو ایکچوئل خوبصورتی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آئے. اور basically this show is women empowerment as well. Yes, it is because look, here we are the two female hosts in Pakistan doing a live show. Exactly, and that's first time. Exactly, and that's a privilege for us as well, and we are really thankful to Discover Pakistan جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے to be very odd one out, اور ہم باقیوں سے بہت مختلف ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ بڑا مزیدار رہے گا. even though ہمارے different genres بھی ہیں simultaneously, there's other things going on as well, but ادھر ہمیں وہ opportunity ملی ہے, and that's always because it's teamwork. ہمارا ایک process ہے جو اس کی back end پہ، جس کے بارے میں ہم further on discuss بھی کریں گے. We have a huge team جنہوں نے ہمیں سے کہتے ہیں نا step by step ایک guidance دی ہے, and here we are today, and inshallah it will be really nice. بالکل ایسے ہی ہوگا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے شو سے آپ کو بہت ساری انٹرٹینمنٹ، انفارمیشن اور پاکستان کو ڈسکور کرنے کا بھی موقع ملے گا، کیونکہ بیسکلی دس پروگرام از it's all about Pakistan. We are representing the true image, the positive image. اور ڈسکور پاکستان نے یہ ایک چیز جو ہے نا انیشیٹو لیا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کے ٹورزم کا ہے، آپ کے کھانے کا کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، آپ کے کلچر سے ریلیٹڈ چل رہا ہے. اور جب آپ چینل لگاتے ہو اٹس لائک آپ نے چینج کرنے کا دل نہیں کرتا. سم تھنگ ان دا بیک گراؤنڈ ایز ویل، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ سیریس نیوز اور وہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے تھک جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر نیوز چینل نہیں ہے تو ہم انفارمیشن کہاں سے لیں گے. بٹ نو، ڈسکور پاکستان نے آپ کو ایک ایسا شو اپ دے دیا ہے سلام پاکستان کے نام سے، جہاں پر آپ کو کرنٹ افیئرس، فوڈ بلاگنگ یا دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آل ان ون پینل آپ کو ملے گی یہاں پر. اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ آپ کو ہمارا شو بہت پسند آئے گا اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. نے جو اسٹارٹ لی تھی، شی از اسپاٹ آن کہ انسان کسی بھی پوائنٹ پہ لائف میں تب پہنچتا ہے when you have a discipline in life. آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہو گئی، آپ کا ایک جو ہے نا سیلف ڈسپلن، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ لے کے ہی آپ چلے، whether it's your health, whether it's your work, whether it's your family life, professional life، ہر چیز میں بیلنس بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے ہبا، سیلف کانفیڈینس آپ میں تبھی آ سکتا ہے جب آپ نے پریکٹس کی ہو. اس کے بغیر اگر آپ نے کبھی کسی چیز کی پریکٹس نہیں کی ہے، آپ نے اپنی کوئی بھی چیز پلان نہیں کی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو یو ول بی کانفیڈنٹ اباؤٹ دیٹ تھنگ. اور ہمیں پتہ ہے کہ سلام پاکستان کی ٹیم ہمارے بیک اینڈ پہ جو ہمارا پورا ایک پراپر پروسیس کے تھرو ہم لوگ یہاں پر آج ایک شو پریزنٹ کر رہے ہیں. ہمیں علی رضا جو ہمارے ڈائریکٹر آپریشن، انہوں نے کہا کانفیڈنس رکھنا ہے لیکن اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا. which is the key to anything in life. اور میرا خیال بالکل there's always room for improvement and growth always in life. بالکل. اور اسی طرح جو ہمارے پروڈیوسر ہیں اینڈ ایون دا سی ای او، ایوری ون از ویری کائنڈ ٹو اس بیکاز وی بوتھ آر فرام ڈفرنٹ جانراز، ڈفرنٹ پارٹ آف لائف ہے ہماری، وی آر ڈفرنٹ پرسنالٹیز، یٹ دے ہیو پروموٹڈ نیو پیپل آن اسکرین. There's a very positive energy جب ہم لوگ آتے ہیں نا آفس اور وہ ایک اسٹارٹ ہوتا ہے. It's always very positive اور ایک very safe environment ہے، جو کہ کافی باقیوں سے ہٹ کر ہے، جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو وہ safe environment as a woman feel نہیں ہوتی. But we absolutely love it here. بالکل. اور اسی لیے ہم دو فیمیل ہوسٹ ہیں اور ہم لائیو جا رہے ہیں فرسٹ ٹائم، اینڈ آئی تھنک دیٹس اے بگ پریولیج. وہ ڈرامٹک سین بھی نہیں کریں گے. I don't know، لوگ گاسپس اور وہ سارے کہ I don't know maybe they will turn out to be bitchy, but نہیں ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. بٹ انشاءاللہ ویل ہوپ کہ ہمارا شو بہت اچھا جائے گا. بٹ فار ناؤ آئی تھنک ہبا ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں، کچھ امیزنگ گیسٹ سے بھی ان کو ملواتے ہیں ہم. We have a really nice guest today. On my right, I would like to introduce Ameen Hafiz Saab. He is our Dekho Pakistan host. Assalamu alaikum. He's a journalist اور ان کو Pride of Performance award ملا ہوا ہے in 2018 and he's the only one جن کو آج تک ملا ہوا ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں حارث.
Haris Iqbal, he is the creative director for Discover Pakistan. Welcome to the show, Haris. Thank you. اور ہمارے ساتھ آن دا لیفٹ موجود ہیں دانیال سہیل جو کہ فوڈ بلاگنگ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہوسٹ بھی ہیں اسٹریٹ فوڈ کے. سو ویلکم ٹو دا شو دانیال. Thank you. اینڈ وی ہیو اینکر پرسن فرام آر میرا پاکستان جو کہ میرا بھی فیوریٹ شو ہے. Thank you. So امبر قریشی. سو ویلکم ٹو دا شو. Thank you so much. تو سب سے پہلے میں اپنی اگر جرنی کی بات کروں کہ ہاؤ آئی کیم ہیئر, تو مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں پر آئی تھی فرسٹ ٹائم ایز اے گیسٹ آن اے شو, تو مجھے سب سے پہلے ملے تھے امین حفیظ صاحب. اور مجھے میں امین حفیظ صاحب کے ساتھ وہی والی ایک یاد دہرانا چاہوں گی کہ جب مجھے یہ پہلی بار ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ یو آر ڈوئنگ سو گڈ ایٹ اے ینگ ایج, مجھے نہیں پتا آپ 1 سال بعد کہاں ہوں گی. تو امین حفیظ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں آج آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے, آج ہم آپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں. سو وٹ آر یور فیلنگ, آپ کی پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی ہے. آپ نے ہمارا امتحان لیا تھا رائٹ. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک مالی ہوتا ہے نا, وہ بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پودا پھلے پھولے تناور درخت بنے. تو جب کسی کو آپ ترقی کرتے دیکھتے ہیں, کسی کے اندر صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں اور آپ اپنے تجربے سے اس کی پیشن گوئی کرتے ہیں تو اور وہ پھر وہ ویسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کتنی خوبصورت آپ نے یہ بات کی ہے کہ دیر از اے ویژن بیہائنڈ ایوری تھنگ. اور پاکستان میں آپ جیسا آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کچھ نہیں پتا کہ کس ٹائم کیا ہو سکتا ہے. ہم نے تو پیشن گوئی کی تھی اور آپ نے محنت کی, تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب محنت اور ماں باپ کی دعائیں اور ساتھی کولیگز جو ہیں جو ورک پلیس پر ایک خواتین کو جو بیوٹیفل انوائرمنٹ ملنا چاہیے کہ ان کو گھر جیسا ماحول ہو, تو ڈسکور پاکستان نے یہ مثال قائم کی ہے اور ہم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی. اور میں کہتا تھا اللہ دے کما دا کوئی پتہ نہیں. جیسے ابھی میں نے دیکھو, ابھی آپ دیکھیں پنجاب میں یہ 3 صحافی ہیں جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں, تو لہذا آپ ذرا خیال رکھا کریں, اللہ دے کما دا کوئی پتہ نہیں. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی اور بڑی پازیٹیو بات کی ہے کیونکہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. یو نو ایز اے وومن ان دس انڈسٹری اور ان دس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو جسے کہتے ہیں نا لفٹ اپ کرو. آج کل بڑا ریئر ہو گیا یہ چیز. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دل کی بات بتاؤں, اب باتیں دل کی ہو رہی ہیں, یہ وہ نہیں ہو رہی کہ میں رٹا لگا کے آیا تھا, وہ پیپر ریڈنگ ہو رہی ہے. میری امی کہا کرتی تھی, ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو میری امی ہم بھائیوں کو بٹھا کے کہتی تھی کہ مجھے کوئی پتہ نہیں میری زندگی کا, میں رہوں نہ رہوں. ایک بات یاد رکھنا, جب آپ کے گھر میں آپ کی بیویاں آئیں, میری بہو آئیں, اور ان کو پھر اتنا پیار دینا جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی بہن کو اس کے سسرال میں وہ عزت اور پیار ملنا چاہیے, کیونکہ آپ کے گھر میں جو بیوی بن کے آ رہی ہے وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہے. جب آپ آفس میں اپنی فیمیل کلیگ کو ایک بہت بہتر انوائرمنٹ دیتی ہیں کہ وہ بالکل تحفظ فیل کرتی ہے, اور جب وہ بیٹی دلہن بن کے اپنے ان لاز میں آتی ہے اور وہاں پر بھی خاوند اس کو پورا پروٹیکٹ کرے, عزت دے, تو پھر ایسے مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں. اور بیٹیوں کو عزت دینے والا, بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ بہت. اور میں نے تبھی آپ کو کہا تھا کہ آپ کے اندر مجھے کرنٹ نظر آ رہا ہے, باقی آپ محنت کریں. اور بالکل یہ امین حفیظ صاحب کی ہی پیشن گوئی تھی میرے لیے, تو میں یہی کہوں گی بیکاز آئی اسٹل فیل, جب مجھے پتا چلا کہ آج کے ہمارے گیسٹ امین حفیظ صاحب ہے تو آئی واز لائک کہ دیٹس اے پریولیج فار می کہ جس انسان نے یہ مطلب بولا تھا, اینڈ دیر واز نو ویژن. ہوتا ہے نا کہ آپ کو کچھ پلان ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں تھا میرے ذہن میں, اینڈ اٹ جسٹ آل ہیپن اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور ان کی بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ ہوتے ہو نا کسی بھی انوائرمنٹ میں, ان کے ساتھ ہیپننگ ہوتا ہے, کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ سیریس لائٹر نوٹ پہ چلا جاتا ہے, لائٹر نوٹ پہ ہوتا ہے, لیکن لائٹر نوٹ پہ وہ اتنی گہری بات کر جاتے ہیں جس طرح انہوں نے ابھی کی ہے کہ انسان کو نا ایک وہ تھاٹ پرووکنگ پروسیس میں لے جاتے ہیں. میں تو اتنی بلکہ کہنا چاہوں گا تھا, آج جب آپ نے مجھے بلایا نا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کہوں پروگرام سلام پاکستان میں, پروگرام سلام پاکستان میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ, صرف
डिस्कवर पाकिस्तान की एक्सक्लूसिव। अब मुझे ना हारिस आपसे पूछना है, यू आर द क्रिएटिव डायरेक्टर फॉर यू नो द होल चैनल डिस्कवर पाकिस्तान। आई मीन ये जो आप सेट अभी देख रहे हैं ना, द होल आर्ट डायरेक्शन, ये जो प्रॉप्स हैं, द कलर स्कीम, एवरीथिंग, हारिस इज द पर्सन बिहाइंड इट। तो हारिस क्रिएटिव बंदे को जो है ना बड़ा एक किसे कहते हैं ना, एक कंटिन्यूस दिमाग चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि क्रिएटिविटी नेवर एंड्स, राइट? सो यू आर एन आर्टिस्ट एज वेल बिकॉज यू आर क्रिएटिव। तो आपका वो जो प्रोसेस होता है, हाउ डू यू नो ब्रिंग योर सेल्फ इन दैट क्रिएटिव जोन? क्योंकि कुछ कई दफ़ा होता है इंसान सिलेक्टिवली कोई चीज़ें आती हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि मतलब यू आर बॉर्न लाइक दिस। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो इसमें पूरा टीम वर्क है, ठीक है, हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, इवन डॉक्टर कैसर साहब हैं, फिर हमारी प्रोडक्शन टीम है, सारे लोग, सबका थॉट प्रोसेस होता है, सब बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, आइडियाज़, बाउंसिंग आइडियाज़ होते हैं, फिर उससे कोई ना कोई चीज़ निकलती है, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट मिल ही जाता है जिससे आपको सोचना शुरू कर देते हैं। स्क्रैच से सोचना बहुत मुश्किल होता है, आप मिडल में आके तो चीज़ें सोचना शुरू कर ले, इसमें ये चीज़ ऐड कर देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन स्क्रैच से सोचना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें यही होता है कि आप लोगों से डिस्कस करते रहें, चलते फिरते सोचते रहें, डे ड्रीमिंग करते रहें। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर आप ड्राइव करते हुए हर वक्त प्रोसेस चल रहा होता है कि यार करना क्या है, तो जब आप सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पॉइंट मिल ही जाता है, और उससे फिर आप क्रिएट करी थी हारिस को कि हारिस अभी आप जब आप सारे बातें कर रहे थे ना, हारिस वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द स्क्रीन कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। दिस इज व्हाट अ क्रिएटिव पर्सन इज, कीप ऑन डूइंग दिस, कि मैंने जो ये सारा कुछ किया है ना, ये क्या है, अब इसको चलो अब ये यहाँ से कैसे बेहतर हो सकता है, ये चीजें और ऐड कर लेंगे। तो प्रोसेस चलता रहता है, सोचना चलता रहता है, और हर वक्त आप सोचते रहते हैं, और फिर एक आदत भी हो जाती है कि आप इतने अरसे से काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी वो एक आदत बन जाती है। तो क्रिएटिविटी जो है वो एक आदत बन गई है अब। तो आप बेगम के साथ भी बैठे हो ना, तो उसमें भी जब आमलेट, पराठा और वो अंडा और रात का बचा हुआ आलू की भुजिया सामने आती है ना, तो ये प्लेटों को इस तरह सजा के आगे पीछे रखते हैं, तो हारिस साहब की जो बेगम आती है ना, वो कहती है कि वो जो डिशें इस खूबसूरत अंदाज में क्रिएट करती है कि जैसे होटल में जाए ना, खाने वही होते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन इतनी प्यारी होती है। मैं आपको बताऊं, मैं एक टीवी चैनल में कुछ 20 साल अखबार में रहा, 20 साल मैं टीवी में रहा, 40 साल एक ही टीवी में काम करने के बाद जब मैं डिस्कवर पाकिस्तान में आया, तो इन्होंने मेरी एंट्री डालनी थी। अब हारिस साहब चूंकि हर वक्त सोते हुए भी ना सोचते रहते हैं तो इन्होंने मेरी जो एंट्री डाली वो ये था कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूं ना जैसे, तो कैमरा मेरी बैक पे था। हाय हाय हाय, लोग परेशान हो गए कि अमीन अभी पागल हो गया जियो टीवी छोड़ के डिस्कवर में जाके। तो मैं हमें 3 दफा जूम इन तो नहीं करना शार्पनेस की तरह, रिवर्स गियर में डाल दिया। तो ये कैमरा मेरी बैक पे था और मैं उस तरफ देख रहा था, और मैं मतलब बता रहा था कि मैंने इतने साल यहाँ काम किया, वो किया, लेकिन अब यूं मैं टर्न लेता हूँ और कैमरे की तरफ आके देखता हूँ, अब अमीन हफीज होंगे सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पे। तो ये क्रिएटिव, ये हारिस इकबाल उन मतलब मुमताज शख्सियात में से एक है जो सरमाया है हमारे पास, और जो डॉक्टर कैसर साहब हैं उनको मोती ढूंढने आते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये बड़ी मजे की बातें चल रही है, हमारी कंटिन्यूटी, और जैसे कहते हैं ना, इट्स लाइक अ वेक अप कॉल। बट हमारा अभी छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, बट अबीरा आफ्टर द ब्रेक वी आर गोना कंटिन्यू। हम बात करेंगे कुछ खाने पीने की और कुछ वुमेन एम्पावरमेंट की, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने अमीन हफीज़ साहब से बातें की और हारिस इकबाल से भी। अब हम अपने दूसरे गेस्ट की तरफ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हमारी मेरा पाकिस्तान की होस्ट एंड एंकर पर्सन अंबर कुरैशी से। सो अंबर कुरैशी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज अ वुमेन आपको काफ़ी टाइम हो गया है मेरा पाकिस्तान को होस्ट करते हुए, तो हाउ इज़ योर जर्नी एंड व्हाट डू यू फील अबाउट इट? Well, मेरा जर्नी तो खैर it's been like 10-12 years almost now. So I've been in this field और जर्नलिज्म ही किया है, बहुत ज़्यादा किया है। और अभी मैं अमीन हफीज़ साहब की बातें सुन रही थी ना, आप जिस तरह बता रही थी कि माई करियर स्टार्टेड ऑफ विद अमीन हफीज़, तो आई कुड ऑल्सो से कि जब मैंने ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई और इंटर्नशिप शुरू की, तो मेरा चैनल सबसे पहले वही था जो अमीन हफीज़ साहब का चैनल था, पहला चैनल विद 3 months इंटर्नशिप। अच्छा, अब वहाँ पर जब गए ना, तो वहाँ पर सिचुएशन ये थी कि सारे बहुत सीनियर थे। अब वो इतने ज़्यादा
सीनियर थे कि वो हम छोटे छोटे बच्चे जब थे उस वक्त, ऑब्वियसली 10 साल पहले वी वर किड्स, तो हमें तो कोई खाते में नहीं लाता था, हमें तो कोई मुंह नहीं लगाता था, वो कहते थे ये कौन आ गया भाई। और अच्छा अब हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, और प्लस वो जो आप पढ़ के जाते हो ना, जर्नलिज्म व्हिच यू एक्चुअली लर्न, वो इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जर्नलिज्म, हाँ, जो आप चैनल्स में जाके देखते हो, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अच्छा, तो मैं, अब हम खड़े में, उन्होंने कहा जी बच्चों ये पैकेज बनाओ, लाइक पैकेज क्या होता है भाई, ये कैसे बनता है, ये क्या होता है। अच्छा, अमीन हबीब साहब वो खड़े होते, कहते कुड़ियो इत्थे आओ। अच्छा, अमीन हबीब साहब का एक स्टाइल है, कुड़ियो इत्थे आओ। अच्छा जी, हम चले गए जी से, की करना है जी, पैकेज बनाना है। अच्छा, एंड लिखना है, पहले मोन्टाज होएगा, उसके बाद एक ओसिट डलेगा, फिर एक थोड़ा सा ये डाल देना इंटरव्यू, फिर एक और ओसिट डलेगा, एंड पे साइन ऑफ नहीं करना, अगर पीटीसी करनी है तो उससे पहले एक लाइन जरूरी है। आई स्टिल रिमेंबर दैट। सो दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। उसके बाद आप अपनी फर्स्ट जर्नी जो होती है वो ना, कभी नहीं भूलेंगे, आप कभी नहीं भूल सकते चीज जो कोई सिखाता है ना, you cannot forget। And Amber, I can so totally relate to you because मुझे याद है my start was with PTV World News, और मुझे याद है मैं भी वही था youngest, अभी आई हूँ डिग्री करके, कुछ पता नहीं है, मुझे छोड़ दिया उन्होंने ग्रीन रूम में, he's like prompter को यूज करो और खुद ही जो है ना उसके साथ लगी रहो, it's like you need to be friends with it। और मुझे ऐसा लगता है कि we are privileged women, हम तीनों ही, मेरा ख्याल है, बहुत ही खुशकिस्मत है इस मामले में कि एक तो हमारे जो पेरेंट कह लें इंस्टीट्यूट्स जहाँ से हमने स्टार्ट की है, अभी हम जहाँ पर डिस्कवर पाकिस्तान में, यहाँ पर तो समझ लें ये तो ऑलरेडी एक वुमेन डोमिनेंट, यू नो, ट्रस्ट मी, क्योंकि यहाँ पे आके ना, व्हाट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे पहले मैंने बहुत काम किया, बहुत सारे चैनल्स में काम किया, बट वहाँ पे व्हाट आई फील इज के हाँ, एक मेल डोमिनेशन है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपकी सैलरी पैकेजेस, आपका even designation, they would not give you that designation which they would give to the men. This is a fact. But here, यहाँ पे there is no such thing. आपको यहाँ पे वो capacity of work मिलेगा जो कि आप deserve करते हो, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है, so you will be, आपकी मेहनत नजर आएगी। नंबर 2, यहाँ पे आपको ये कोई नहीं कहेगा कि ठीक है ये तुम्हारा, because you are a girl so your salary package would not be the same as men। यहाँ पे वो and that is the true feminism part। I don't know लोग इतना इसको negative way में ले जाते हैं। I think feminism is about equal rights, about you know getting the same pay or the same you know that position। और लोग कह जाते हैं, इसके लिए मैं आपको बड़ी मजे की बात बताती हूँ। When I started off, एक मेरा पहला जो चैनल था जिसमें मैंने first job की, in that job within 3 I've joined as research and coordinator, then within 3 months I've become associate producer, and then after like 6 months I've become the whole sole producer, and I used to make the documentary producer। अब मैंने कोई 8-10 documentaries बनाई, but trust me, you would not believe, I would not get the designation of the producer on paper। Why? Because she's young। Why? Because वो यंग लड़की अगर उतनी मेहनत कर रही है जितना एक लड़का मेहनत कर रहा है, बट लड़का वुड गेट द डेजिग्नेशन सूनर देन अ गर्ल। और ये बहुत सारी जगहों पे है, एक्सेप्शन इज डिस्कवर पाकिस्तान। और ये सिर्फ इसलिए मैं नहीं कह रही क्योंकि मैं डिस्कवर पाकिस्तान में बैठी हूँ, इसलिए कह रही हूँ बिकॉज दैट इज व्हाट समथिंग आई फील। यहाँ पर आके आपको वो राइट मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अगर आप प्रेजेंटेबल हैं, अगर यू हैव द नॉलेज और गट्स, तो फिर आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको आपकी कोई नहीं होगा ना जो हम सुनते हैं ना जड़ें काटना, nobody is going to do that। Amber is like an all-rounder. She is a mother of 2 kids, mashallah, and we see her, you know, she is keeping that balance in life, जो कि जिसे कहते हैं ना कि commendable चीज़ है, जो कि हम normally जैसे कहते हैं ना, if someone is a housewife and you're like, oh, she's just a housewife. No, she is an all-rounder। तो खैर अब हमारी काफ़ी serious discussion उस बारे में हुई है, but we want to switch it to food, क्योंकि हम लाहौरी है ना, तो लाहौरी खाना ना खाएं भाई, सुबह उठ के पाए और पता नहीं हलवा पूरी ना खाए तो कैसे शुरू होगा। दानियाल, you are a foodie yourself, इसीलिए आप स्ट्रीट फूड में भी हो, एंड देन यू नो आई ऑलवेज सी यू नो पोस्टिंग अबाउट फूड, एंड वो नहीं कहते वो अंदरून शहर जाके वो प्रॉपर स्पेशलिटी वाले खाने ढूंढ के चुन के। तो मुझे बता, हाउ इज योर जर्नी? वर यू ऑलवेज लाइक दैट? अच्छा, सबसे पहले तो वो कहते हैं ना खाना पीने का फुल जोर था। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम कहूँगा डिस्कवर पाकिस्तान की फैमिली में। और फूड की बात करें तो फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से हर बंदा जो है ना वो उसमें इंटरेस्ट लेता है। और सर्दियों में तो वैसे ही अंदरून लाहौर में सुबह नाश्ते चल रहे होते हैं, पाए कहीं पे जो है वो चने चल रहे हैं, लेकिन सर्दियों में ज़्यादातर पाए जो है ना वो चल रहे होते हैं। तो लाहौरी भी हूँ, आपने जैसे पूछा कि शुरू से ही तो लाहौरी होके खाने का शौक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता।
क्वेश्चन. अबीरा बताओ ना जरा. बिल्कुल मैं इस मुझसे बात लोग पूछते हैं यार तुम क्या करते हो, मैंने कहा यार लोग जो है ना वो खाने के लिए कमाते हैं, मैं खा के कमाता हूँ. बिल्कुल ऐसे ही होता है. मतलब आई एम अ लाहौरी एज वेल एंड यू नो, और मैं तो क्या ही कहूँ कि मतलब पीछे जो प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं वो मुझे रोज़ ही कहते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा कम हो जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी. लेकिन हम रुक नहीं पाते. अच्छा दानियल, टेल मी अबाउट द टेस्ट फेस्ट. अभी रिसेंटली आप गए हैं वहाँ पर. सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, और आपको कैसा लगा कि बाकी फेस्टिवल से वो किस तरह से मुख्तलिफ था? अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लाहौर में आजकल बहुत से फेस्टिवल्स हो रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत से फूड मिलते हैं, म्यूजिक मिलता है, और वो एक माहौल फैमिलीज जाती हैं, एंजॉय करती हैं. तो अभी रिसेंटली इस वीकेंड पे भी था, मैं गया वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त फूड स्टॉल्स लगे हुए थे. हम जितने भी ये फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि आपको एक ही जगह पर डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है. अब वहाँ पे आपको आरिफ चटखारा भी मिल रहा है, वहाँ पे मज़ेदार किस्म की कढ़ाई जो है वो भी तैयार हो रही है, कहीं पे हलीम मिल जाएगा, कहीं पे बर्गर्स हैं, कहीं पे रैप्स तैयार हो रहे हैं. तो वो एक ही जगह पे आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है. तो एक वो बहुत ज़बरदस्त रहा, और साथ में म्यूजिक हो, सर्दियों की शाम हो और हाथ में चाय का कप हो, तो मैं कहता हूँ मजा आ जाता है. बिल्कुल. और मैं ये बात कहती, एक टेस्ट फेस्ट था, उससे पहले सोल फेस्ट था. आई पर्सनली वेंट देयर एज वेल. और जो बेस्ट पार्ट है ना कि आपके सिर्फ खाने का नहीं था, वहाँ म्यूजिशियंस भी हैं. सो दैट्स रियली नाइस कि खाना प्लस आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग, देयर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यू स्टार्टअप के लिए या किसी भी कोई नए एंटरप्रेन्योर के लिए. अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ के फेस्ट जो ये भी टेस्ट फेस्ट हुआ है उसमें एक जो चीज़ स्पेशल सबसे ज़्यादा थी वो कैफ़ी खलील का कॉन्सर्ट था. क्योंकि आजकल हर किसी को प्यार हुआ था, कहानी सुनो, तो वो जो है ना वो ट्रेंडिंग पे जा रहा है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे उसको एंजॉय करने के लिए. तो वो एक बहुत. चलिए अभी वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम आपके फिर ज्वाइन करते हैं. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हमारी बड़ी गपशप इंटरेस्टिंग चल रही थी अबीरा, राइट? ब्रेक से पहले वी वर टॉकिंग टू हारिस एज वेल एंड यू नो अंबर एंड दानियाल. पर हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू सलमान खान, who is the host for Made in Pakistan. Exactly, Welcome to the show, Salman. थैंक यू वेरी मच. और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज सुबह सवेरे उठ के यहाँ आना. सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बल्कि आपकी पूरी टीम को, सलाम पाकिस्तान को. और यू गाइस हैव अ वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी. और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डिस्कवर पाकिस्तान का एक अच्छा इनिशिएटिव है. हमारी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान का जो असल चेहरा है वो दुनिया को दिखाया जाए. राइट. और आप सलमान, आपका जो शो भी है दैट इज मेड इन पाकिस्तान, एज द नेम डिपिक्ट्स, इज मेड इन पाकिस्तान, राइट? और वो हर चीज जैसे कहते हैं लोकल क्राफ्ट्समैन, उन सबको एनहांस जैसे कि आपका, मैं उसी बारे में इनसे पूछना चाहूँगी. जैसे आपका स्लोगन है शो का, बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी एंड सेल पाकिस्तानी. तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस अच्छा, बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी सेल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स. सो बेसिकली देखिए, असल में मकसद ये था पहली, बल्कि मैं और अंबर जो है हमें बहुत अच्छा लग रहा है. एक्साइटमेंट इस वजह से भी है कि वी वर डूइंग द फर्स्ट सीजन ऑफ द मॉर्निंग शो. और डॉक्टर साहब बहुत माशाल्लाह एक विजनरी आदमी है, और पाकिस्तान के बारे में जिस तरह उनका पैशन है वो बड़ी एनर्जी देता है हमें. Exactly. सो उन्होंने कहा कि यार व्हाई नॉट कि हम पाकिस्तान का जो ब्राइटर बिजनेस साइड है उसको दिखाएं. और वाकई पाकिस्तान में बेतहाशा पोटेंशियल है. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कहूँ तो हम लोग भी जब पहले कहीं बाहर शॉपिंग के लिए जाते थे तो हम कोशिश करते थे कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को लें. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो मसला बना हुआ है वो यही है कि हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है. सो ये एक काविश हमारी ये थी कि हम अपने एक मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करें, अपने क्राफ्टमैन को, वो हुनरमंद जो पाकिस्तान की पहचान है उसको सामने लेकर आएँ, जिसको अनफॉर्चुनेटली बाकी मीडिया जो है वो उस तरह नहीं दिखा पा रहा. सो हमने फोकस करके ख़ास तौर पर ये एक वो किया, और टैगलाइन ही इतनी अच्छी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग अब कनेक्ट कर रहे हैं. आप देखिए कि मैं इतना इंस्पायर हो रहा हूँ कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, हम हर चीज़ कर सकते हैं, और स्काई इज़ द लिमिट. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं हम अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं कि वो तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनती हैं, बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं. सो एक तो उस बिजनेसमैन को प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी, हमारे पास तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो हम नया पोटेंशियल लेकर आ रहे हैं, आई थिंक दैट इज परफेक्ट. आपको कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, स्पेशली लड़कियों के लिए कह रही हूँ. स्किन केयर, ये हर चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनिक इतनी अच्छी मिल रही है. आपको आटा, दाल, चावल
چاول, یہ ساری چیزیں جو ہم بہت ساری باہر سے منگوا رہے ہیں, go for our own organic products. I think they are بہت بہترین. Even when it comes to fashion, I was just noticing and I was discussing it with Abira the other day کہ پہلے نا لڑکیوں کے فیشن پہ بڑا فوکس ہوتا تھا, ہمیشہ ہمیں اپنے کپڑے مل جاتے تھے, لڑکوں پہ جب آتا تھا نا بہت لمیٹڈ ہوتا تھا سب کچھ, چاہے وہ شرٹس ہے, شلوار قمیض, اور ایون سوٹس اور پرفیومس. بٹ ناؤ وی ہیو لائک اے ہول رینج جو کہ صرف پاکستان میں بنی ہوئی ہے. اینڈ بیسٹ چیز یہ ہے کہ اس سے اکانومی آپ کی جو ہے نا ملک بہت زیادہ بہتر بتا سکے گا اس معاملے میں کہ بہت سارے جو ہماری جینز ہیں, جو ہمارا کاٹن پروڈکٹ ہے, وہ پوری دنیا میں پاکستان سے جا رہا ہے, اور پھر جب وہ اپنا ٹیگ لگا دیتے ہیں تو ہم وہی چیز 4 گنا زیادہ پیسوں پہ خرید لیتے ہیں. چیزیں یہاں سے جا رہی ہیں. ایگزیکٹلی, صرف ٹیکسٹائل سیکٹر نہیں, یو نو ایوری سیکٹر. امین حفیظ صاحب, جس سیکٹر میں بھی آپ ہاتھ رکھیں, پاکستان کو اللہ نے ایک خاص صلاحیت دی. ہم نے پاکستان میں اب آلوز لگ رہے ہیں, ہم نے اس پر پروگرام کیا تو پتہ چلا کہ پاکستان کی مٹی بہت اچھی ہے آلیو لگانے کے لیے, اور ہم انشاءاللہ دنیا کے بڑے آلیو ایکسپورٹر ہو جائیں گے. جو ہمارا آلیو یا جو بھی فروٹ لگتا ہے, دیکھیے مینگو پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے دنیا کا سب سے بہترین, اورنج پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے دنیا کا, چاول ہے باسمتی دنیا کا سب سے بہترین. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک لیدر انڈسٹری کور کی ہے, بلکہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو لوگ دیکھیں گے اس پروگرام کو جو کمنگ سیٹرڈے ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان کی بفلو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نیلی راوی کی بھینس, اس کی جو سکن ہے اس کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے لیدر انڈسٹری کے اندر. سو یو کوڈ امیجن کہ اللہ نے ہمیں بے تحاشا چیزیں دی ہیں. اب وقت اس چیز کی ہے کہ پاکستان اپنے اوپر فخر کرے, پاکستانی اپنے اوپر فخر کریں اور اپنی ان چیزوں کو سامنے لے کر آئیں. اور الحمدللہ کیونکہ ہمارے ٹی وی چینل کو اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ دیکھتے ہیں, وہ ہم سے کنیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس چیز کا, وہ لوگوں کو وہاں جو بتاتے تھے کہ پاکستان خوبصورت ہے, ڈسکور پاکستان نے ایک موقع دیا, ایک ان کے لیے آسانی پیدا کی, اور ڈسکور پاکستان وہ چہرہ بنا. سو وہ لوگ بڑا رابطہ کرتے ہیں ہم سے, اور یہ بڑا اچھا لگتا ہے. اور جس طرح وہ نہیں پشاوری چپل, ہم لوگ تو کب سے کھیڑی اور یہ چیزیں پہنتے آ رہے ہیں, اور ابھی ایک بہت فیمس انٹرنیشنل ہالی ووڈ برانڈ نے وہ نکالی, اینڈ دیٹ واز لائک اوور $2,000. تو ہم لوگ تو یہاں جا کے لبرٹی سے لے لیتے ہیں. بالکل, ہمیں 1,000-1,500 میں بھی مل جائے گا. اچھا, میں امین حفیظ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا بھی شو دیکھو پاکستان ہے, تو ہاؤ ڈو یو ریپرزینٹ دیٹ؟ دیکھو پاکستان امین حفیظ کے ساتھ, سلمان خان کے ساتھ نہیں, نہیں آپ کے ساتھ. دیکھو پاکستان آپ کے ساتھ, پاکستانی سلمان خان, میڈ ان پاکستان. تو امین حفیظ ہیں, دیکھو پاکستان امین حفیظ کے ساتھ. تو آپ اپنے شو کے بارے میں بتائیں کچھ, ہاؤ ڈو یو ریپرزینٹ دیٹ؟ ہاں, کیونکہ آپ کا بڑا یونیک اسٹائل ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہر بندے کا وہ نہیں ہے. دیٹ از واٹ ڈیفائنز یو. تو پلیز بتائیے how did it just start? امین حفیظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرارتیں کرتا ہے, تو یس میں شرارتیں کرتا ہوں. امین حفیظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ارینج کرتا ہے, یس میں ارینج کرتا ہوں. مطلب اب دیکھیں نا, اب شہر میں مطلب میں کہتا ہوں, میری جو خوبی ہے, میں کہتا ہوں کہ میں انفارمیشن ود انٹرٹینمنٹ دیتا ہوں. اب دیکھو نا لوگوں کے کتنی پریشانیاں ہیں, پاکستان کو دیکھ لیں, معاشی پریشانی ہے, سیاسی پریشانی ہے, گھر میں دیکھ لو میاں بیوی کے درمیان پریشانی ہے, دفتروں میں دیکھ لو تنہا کی پریشانی ہے, مطلب پریشانی ہے. تو ایسے میں اگر امین حفیظ صاحب انفارمیشن ود انٹرٹینمنٹ کے ساتھ آئے, تو پھر لوگ کہتے ہیں امین حفیظ صاحب, مطلب میری ذرا تھوڑی سی ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ رے خراب ہے, غلط کہتے ہیں لوگ. امین حفیظ کی رے بالکل ٹھیک ہے, ان کی خراب ہے, مجھے نہیں پتا, امین حفیظ کی صحیح ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں گھرے تے چیری بیٹھی, چیری نو رورا ماریا, چیری پھر کر کے اڑ گئی. اب میں نے بتاؤ کہاں رے خراب بولی ہے, میں نے رے بالکل صحیح بولی ہے. لوگ کہتے ہیں امین حفیظ رے غلط کرتا ہے. اب میں پیٹرول ختم ہو گیا تو میں نے ایک دفعہ یہ سین کھینچنا تھا کہ پیٹرول نہیں مل رہا, تو میں نے کیا کیا, میں نے ایک گورا لیا, گورا لیا, اچھا جو کبھی مر بھی جاتا ہے, گورا لیا. گورے کے ساتھ میں نے گاری لی, گاری کے ساتھ میں نے لڑکیاں لی. اب یہ سب کچھ میں نے لڑکیوں کو گاری میں بٹھایا, گورا آگے باندھا, تو میں گورے کے اوپر پینٹ کو ٹائی لگا کے بیٹھ گیا. میں نے کہنا کیا تھا اپنی ڈاکومنٹری میں کہ پیٹرول نہیں مل رہا, بڑی مشکل ہو رہی ہے. اب اس کو میں نے ایسے فلمایا, لوگ کہتے ہیں نا امین حفیظ چیزیں ارینج کرتا ہے, انفارمیشن ود انٹرٹینمنٹ دیتا ہے. میں نے گاری کو جو گورے کے ساتھ باندھی تھی, خود گورے کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے لاہوری لڑکیوں نے لاہور کی سڑکوں پر اپنی گاڑی گورے کے ساتھ باندھ کر چلانے پر مجبور ہے.
तो कौन सा मैंने गलत किया? नहीं, आपने बिल्कुल नहीं, ठीक मुझे किया, अच्छा we मुझे really ये बताएं, appreciate। अगर वहाँ पे एक गोरा भी है, ठीक है, और एक घोड़ा भी है, तो आप कैसे उनको मुख्तलिफ करेंगे, घोड़ा भी और घोड़ा भी? मैं बहुत अच्छा सवाल किया। देखो जो मतलब गोरा मर जाए तो मैंने अगर एक्सप्लेन करना हो कि गोरा मर गया तो मैं कहूंगा जी गोरा मर गया। अब ये कहेंगे हो गोरा मर गया, फटाफट अमीन हफीज का बीपर करें। बीपर हुआ जी अमीन हफीज साहब ये गोरा मर गया है, तो ये क्या सूरत हाल है, ये किस मुल्क का गोरा है? तो मैं कहता हूँ नहीं भाई गोरा मर गया है, लोग इकट्ठे हुए हैं बड़े परेशानी हालत में, गोरा मर गया है। तो वो कहते हैं भाई अमीन हफीज साहब हम आपसे पूछ रहे हैं ये गोरे का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो फिर अमीन हफीज क्या कहता है? मैं कहता हूँ वो वाला गोरा नहीं है, ये वो वाला। यार ये तो वही कंफ्यूजन वाली सिचुएशन हो जाएगी नहीं? लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर लोगों को घोड़ा मरा था आपका। परवेज इलाही साहब अभी आज तो वो वजीर आला नहीं है, निगरान वजीर आला बन गए हैं। अभी मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं निगरान वजीर आला। तो जब वजीर आला साहब थे तो परवेज इलाही साहब ने एक खाना दिया, ओके दिया, सारे साफी वो साफियों के साथ बड़ा प्यार करते हैं, उनको प्लाट शलाट भी देते रहते हैं, उनके मसले मसाइल भी हल करते हैं। तो वो एक बड़ा डिनर था, सलमान साहब भी वहां पर मौजूद थे, इनको भी याद होगा। अच्छा वो बड़ा माँ बच्चे को नहीं संभाल रही, ओए होए डिशें आय हाय। दानियाल भी वहां पर हो ना, तो दानियाल पता कैसे का बनता है ऐसे। अच्छा खैर वो खाना खाया तो मेरे एडिटर ने चौधरी परवेज इलाही साहब से पूछा कि चौधरी साहब हमने अमीन हफीज आपको एज ए रिपोर्टर साथ अटैच किया है, तो आप इससे मुतमिन हैं? तो चौधरी परवेज इलाही साहब कहते हैं यार इस अमीन हफीज को ना हटाओ यहाँ से, मेरी बीट बदलो, कोई और रिपोर्टर मुझे दे दो। तो वो मेरा एडिटर कहता है अमीन हफीज सबसे अर्ली दफ्तर में आने वाला, सबसे ज्यादा आपकी खिदमत करने वाला, सबसे पॉजिटिव आपकी स्टोरियां देता है, आप कह रहे हैं अमीन हफीज बदल दे, क्यों बदल दें? कहता देखें जी मैं अरबों रुपए लगा के लाहौर समेत पूरे पंजाब की सड़कें खुली कर रहा हूं, और आपका अमीन हफीज आके टीवी पे पता क्या कहता है? वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही सड़कें चोरी कर रहे हैं। कहता भाई मैं चोर नहीं हूं, मैं सड़कें खुली कर रहा हूं। और अमीन हफीज कहता है जी वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही सड़कें चोरी कर रहे हैं। अच्छा इसमें कोई शक नहीं है, ही इज फुल ऑफ एनर्जी। और मेरे ख्याल से ये सब जाग गए भाई। और मुझे लगता है अगर कोई पसंद कर रहा है, मेरा ख्याल है अगर ऑडियंस को ये चीज पसंद आ रही है आपकी, तो वी शुड ऑल रिस्पेक्ट दैट एंड वी लव दैट टू। मेरे ख्याल से पूरे सब कॉन्टिनेंट में शायद ये, बल्कि शायद दुनिया के में ये वाहिद वो न्यूज़ जर्नलिस्ट होंगे जिन्होंने भैंस का भी इंटरव्यू किया, तोते का भी किया, दीवार का भी किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अमीन हफीज साहब बादशाह सलामत भी बन गए थे। वो क्या हुआ कि शाही किले में एक शादी हो गई। अब आपको पता है कि हमारा लाहौर फोर्ट इट्स इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट, आप वहां पर शादी ब्याह की तकरीबात नहीं कर सकते। अब एक किसी प्राइवेट इदारे ने ये कहा कि हमारा एनुअल डिनर है, अंदर उसने अपनी बेटी की शादी करनी थी, वो कर दी, हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। एक किसी नौजवान ने वहां से वीडियो, जैसे अमीन हफीज को भी शौक होता है, उसको भी शौक था, उसने कहा देखें इस वक्त मैं शाही किला में शादी हो रही है, यहाँ मौजूद हूँ, देखें यहाँ पर ये है शीश महल दी स्टैट। तो वो सारा वो वायरल हो गया। जब वो वायरल हो गया मीडिया पीछे भागा शाही किले में कि जनाब यहाँ पर शादी कैसे हो गई। शुरू में वार्ड सिटी अथॉरिटी ने तरदीद कर दी। जब अगले दिन देखा कि उन्होंने अपने मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए, जिन्होंने फंक्शन अरेंज किया था उनको नोटिस जारी हो गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। बात तो बन गई कि शादी हुई थी। अब सारे मीडिया वाले जाके बता रहे थे यहाँ पर फूल पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर बेटियों ने डांस किया होगा, जो रवायती हमारी बच्चियां मेहंदी पे करती हैं, और ये जनाब चावलों की डिशें पड़ी हुई हैं, बिरयानी जैसे सियासी होती है जलसे। उन्होंने कहा जी यहाँ पर शादी हुई है, लगता है खाना वाकई शादी हुई है। सारी खबरें चली रही थी। मेरे एडिटर ने कहा अमीन हफीज इतना बड़ा लाहौर किला, इतनी बड़ी शादियां हो रही हैं, इतनी बड़ी खबरें चल रही हैं, अमीन हफीज नजर नहीं आ रहा। अब अमीन हफीज को मुझे समझ आई कि दफ्तर मुझसे क्या चाहता है, कि वो चाहता है कि इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट हो। मैं शाही किले में गया, सोचा मैं क्या डिफरेंट करूं, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि शाही किला है, बगैर इजाजत के शादी हुई। ये हमेशा मेरी बात को आप गौर किया करें, जो मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ उसके पीछे एक बेस होती है, ये सारी बेस थी। तो मैंने देखा उधर शाही किले में, आप भी सलमान भाई आप भी हो, दानियाल आपने भी देखा होगा कि वो जो पूरा ड्रेस वो 200 रुपया लेता है, आप फोटो उतारते हैं बादशाह सलामत वाली।
میں نے کہا زبردست, امین حفیظ کو آئیڈیا آ گیا, میں پورا بادشاہ سلامت بنا, وہی تاج پہنا, زیورات, وہ اصلی نہیں نقلی ہوتے ہیں, تو وہ زیورات پہنے, اسی طرح میں نے تلوار لی. پھر میں نے سوچا بادشاہ سلامت اکیلا تو ہوتا ہی نہیں, اس کے پیچھے مطلب وہ بھی ہوتے ہیں دربان بھی, تو میں نے ادھر جو لوگ گھوم پھر رہے تھے نا ان کو وہی ڈریس پہنا کے دربان پیچھے کھڑا کر دیا. اور اب میں نے سوچا کہ یہ مغلیہ دور ہے, بادشاہ سلامت کو پتہ چل گیا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے قلعے میں شادی ہوئی ہے, تو بادشاہ سلامت کیا کریں گے, وہ بادشاہ سلامت یہ کہنا چاہ رہی تھی اس دن بھی انہوں نے آپ سے 200 ہی لیے یا زیادہ لے لیے؟ تو امین حفیظ نے اسی طرح کہا کس نے ہمارے شاہی قلعہ میں شادی رچائی, یوں میں نے تلوار نکالی شاں کر کے, میں کہا سزا ملے گی. اب یہ امین حفیظ کا اتنا سا کلپ چلا, مختلف ٹی وی چینلز نے اس کو چلایا کہ یہ کون سی صحافت ہے, یہ کون سی ڈیفینیشن ہے جو امین حفیظ کرتا ہے, یہ مراسیوں والے کام کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں جو بھی کرتا ہوں, میں اگر لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ دے دیتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہوں, تو مجھے تو اچھی بات ہے. اور ڈسکور پاکستان میں ڈاکٹر کیسر صاحب نے جو ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ ہم نے ٹینشن والی خبر دینی نہیں, اور امین حفیظ کے تھرو, سلمان کے تھرو, دانیال کے تھرو, امبر کے تھرو, اور آپ دونوں کو ایسی انفارمیشن دینی ہے کہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے, پاکستان کا گڈ امیج پوری دنیا میں جائے, لوگ یہ نہ کہیں کہ پاکستان نے کیا کیا ہے, پاکستان نے کیا کیا بنایا ہے, یہ سلمان خان اپنے ہر پروگرام میں بتاتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ ابھی پچھلے دنوں میں یہی بات کہتے ہیں, ہم نے کہا دیکھو آپ جب اپنے دن کا آغاز نا ایک اسمائل سے کرتے ہو, تھینک یو سے کرتے ہو, گریٹفلنس سے کرتے ہو, آپ کا پورا دن اچھا گزرتا ہے. اور یہ اگر آپ فراؤن کرتے ہو تو بھی یو نو یور مسلز آر ایکٹنگ, so why not just smile. دن گزر جائے گا, خوشی سے بھی گزر جائے گا, غم سے بھی گزر جائے گا, لیکن اٹس آل اباؤٹ گریٹیٹیوڈ. اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا, تو دیٹس آئی تھنک مور بیوٹیفل تھنگ. دیٹس بیوٹیفل. اینڈ وہی کہتے ہیں نا کہ آپ اچھے وقت میں بھی شکر ادا کریں اور برے وقت میں بھی شکر ادا کریں, ایدر وے جسٹ یو نو بی تھینکفل. وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے جیسا امین حفیظ صاحب نے ہمیں اب اندرون کی باتیں بتا کر تھوڑا سا پرووک کر دی ہے مجھے کہ میں دانیال کی طرف آ جاؤں اور میں دانیال سے پوچھوں کہ دانیال واٹ از یور فیوریٹ پلیس رائٹ دیئر. لائک جب آپ سن رہے تھے فورٹ کی باتیں, میرے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا کہ وہاں پر یہ بھی ہے کھانے کو, یہ بھی ہے, تو آپ بتائیں کہ آپ کے دماغ میں اس ٹائم اس کے علاوہ کیا چل رہا تھا. اچھا, اگر ہم فیوریٹ پوائنٹ کی اگر میں بات کروں تو اندرون میں موچی گیٹ کے پاس ہے پنجاب ٹکا. ان کی ایک ریشمی بوٹی ہوتی ہے, وہ بہت کمال ہے. وہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے چکن کے پیسز کی ہوتے ہیں, اندر کریم ڈالی ہوتی ہے, شیش ٹاک کی طرح ہوتے ہیں. نہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن وہ بہت مزیدار ہے. آپ کبھی جائیں وہاں پہ رات کے ٹائم, مطلب وہ پورا ایک اندرون میں جا کے کھانے کا ایک مزہ یہ بھی ہے کہ وہاں کا ماحول, مطلب اندرون کی گلیاں ایک الگ ہی وائب آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. شہر میں اگر آپ رہتے ہو نا تو آپ کے گھر میں آپ کی بیگم نے جو کھانا پکایا ہے اگر وہ مزیدار نہ ہو نا تو گھبرانا نہیں ہے. آپ نے ہمسائی کے مطلب ہمسائے کے گھر میں ہلکا سا اپنے گھر سے ہی ناک کرنا ہے, اور ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا بھی آپ منگوا ہر تھوڑے مطلب فرلانگ جس کو کہتے ہیں, ہر فرلانگ کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کی آئٹم لگی ہوتی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اندرون لاہور والے جو ہے نا گھر میں نہیں پکاتے, شاید باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں. صحیح بات ہے. اور یہ بات یہ کہ جب آپ اندرون شہر کی طرف جاؤ تو وہاں پہ رات کے 2 بجے بھی دن چڑھا ہوا ہے. تو دانیال یہ ایگزیکٹ جو جگہ ہے یہ کتنے بجے سے کھل جاتی ہے؟ یہ ویسے تو دوپہر میں بھی کھل جاتی ہے, لیکن شام میں, دوپہر میں اوبیسلی اندرون میں رش بھی ہوتا ہے, مارکیٹ ہے. اگر آپ رات میں جاتے ہیں وہاں پہ تقریباً 9-10 بجے کے قریب, تو وہ ایک آپ کی اچھی واک بھی تھوڑی سی ہو جاتی ہے, اور خلیفہ بیکری سے تھوڑا سا پہلے آتا ہے. اتنا کھا لیا تو ہضم بھی تو کرنا ہے نا. گلیاں ایسی ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ there is a chicken piece اور اس پہ بہت زیادہ مرچ ہوتی ہے, وہ عارف سے کھا رہا ہے. اچھا وہ عارف سے کھا رہا ہے, وہ there is a difference. اور ابھی وہ تو بس ریسنٹلی کریزی عارف سے کھا رہا ہے, اور کے وہاں پہ وہ جو انڈا ٹکی اور اس کے ساتھ وہ پائے کا شوربہ میں ایک ڈپ کرو, ایک چیز میں ایک ڈپ کرو. اچھا عارف چٹخارا جب وہ چکن کا پیس اور اوپر دہی مسالے والی جب وہ ڈالتے ہیں اور وہ جو دھواں نکلتا ہے, اچھا وہ جو خوشبو ہوتی ہے نا اس ٹائم, جو اروما جو آ رہا ہوتا ہے نا, وہ تو اتنا ایپیٹائزنگ ہوتا ہے نا. مجھے ایسا لگتا ہے پہلے آپ کو چل کے وہ پورا بھوک لگواتے ہیں کہ آپ پورے پہلے آپ یوں مطلب آپ کے ہنگر اسپینگ آنے لگ جائیں, اور اس کے بعد آپ ایک جگہ پر پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کھانا بن رہا ہے, اینڈ یو آر اسٹل لائک
بن رہا آ رہا اینڈ دین یو اسٹارٹ ایٹنگ. تو آپ ایک پوری جرنی ہے کھانے کی. اچھا ریسنٹلی وہاں پر ایک فیسٹیول بھی ہوا تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو اس کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ بیکاز میں نے بہت سارے ریویوز سنے تھے کہ وہ بہت اچھا رہا رادر دین بینگ آن سول فیسٹ, ٹیسٹ فیسٹ اور جتنے بھی کوک فیسٹ ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ پیسفل تھا. لوگ وہاں پر, ایون آئی واز ناٹ دیئر بیکاز مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں میں وہاں پہ کیسے جاؤں گی, پتہ نہیں ماحول کیسا ہوگا. تو میں نے بہت اچھے ریویوز سنے. آپ بتائیں آپ کا کیسے ایکسپیرینس؟ وہاں پہ بازار فیسٹ ہوا تھا لاسٹ منتھ, اور وہاں پر ایک پرانی حویلی ہے, میرے نام اب ذہن میں نہیں آ رہا, اس گورنمنٹ کالج کے اندر ہی حویلی ہے, وہاں پر انہوں نے وہ آرگنائز کیا تھا. وہاں پہ بہت سے فوڈ سٹالز تھے, کانسرٹ تھا ساتھ, اور وہاں پہ گرم گرم پٹھورے بن رہے تھے, ساتھ میں جو ہے وہ چنے اور وہ اچار. میں کہتا ہوں بہت کمال کا ایونٹ تھا, آپ نے مس کیا, آپ کو جانا چاہیے تھا. مجھے لگ رہا ہے دانیال سے اب بالکل بات نہیں کی جا رہی ہے, اس کو بھوک لگ گئی. ویسے واقعی آپ نے صبح صبح بلا لی ہے, ناشتہ بھی نہیں میں نے کیا تھا, میں نے صبح صبح جلدی آیا ہوں اب, اور ایسی باتیں آپ کروا رہے ہیں, اب زیادہ بھوک لگ رہی ہے. سے وہ کہہ رہے کہ یار یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ, نہ ناشتہ کیا نہ کچھ کیا, اور ابھی مجھے اسٹارٹ ہی کھانے سے لے لیا. بٹ خیر امبر, I would like to ask you, are you fond of cooking, and what do you like, what's your favorite cuisine? What's your favorite cuisine? اچھا مجھے نا ویسے دیسی کھانے بھی پسند ہے, گھر کا کھانا obviously کیا بات ہوتی ہے, لیکن میں زیادہ شوق سے کھاتی ہوں کانٹیننٹل باہر کا کھانا, زیادہ شوق سے کھاتی ہوں. کوکنگ کی آپ نے پوچھا, تو آئی ایم امنگ دوز پیپل جن کو بالکل شوق نہیں ہے کوکنگ کا. مطلب مجھے نا رونا ہی لگ پڑ جاتا ہے کیونکہ مجھے کھانا پکانا پڑ جائے. جب وہ ابھی پڑھ رہی ہوتی ہیں, امی ابو ان کے کہتے ہیں وہ خانہ داری کھانا پکانا سیکھ لو, تو امبر جیسی لڑکیاں پتہ کیا کہتی ہیں, کوئی بات نہیں مجھے ڈگری لینی ہے, پڑھنا ہے, یہ ہے وہ ہے. جب وہ کہتی ہے نا امی کہ امبر کچھ پکانا بھی سیکھ لو, کل کو تمہیں کسی کے گھر بھیجنا ہے, تو امبر جیسی لڑکیاں پتہ کیا کہتی ہیں, میں اندرون شہر شادی کروں گی. ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسا کچھ نہیں ہوا. صبح جاتا ہے نان اور چنے لے آتا ہے, پوری حلوہ لے آتا ہے, دن چڑھ گیا, دوپہر کو ایسے ہی کچھ ہلکا پھلکا کھا پی لیا, رات کو ہاون کو کہا ڈبل روٹی انڈے لیتے آنا. ان کی اسٹوری اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے. تھوڑی سی لکی اس معاملے میں کہ میرے جو ہسبینڈ ہے وہ بٹ ہے, تو وہ کھانا بھی اچھا کھاتے ہیں اور کھانا پکاتے بھی بہت اچھا ہے. تو میں اس معاملے میں بہت سی لکی ہوں کہ جب میرا نہیں موڈ ہوتا کھانا پکانے کا, اور میں نے آنیسٹلی کھانا پکانا واقعی میں شادی کے بعد سیکھا ہے, بیکاز آئی یوزڈ ٹو کال مائی مدر, اور میں پوچھتی تھی کیسے بنانا ہے, تو وہ تھوڑا بتا دیا, نہیں سمجھ آتی تو پھر وہ یوٹیوب لگا لیا, سارا کچھ آپ کو مل جاتا ہے. سو جب بنانے کی رکھ لی, بعد میں وہ صفائی پلٹ گیا, پتہ لگا چینی کی جگہ مرچیں ڈال دی. اچھا نہیں, دیکھ کے نا تھوڑی اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے. ٹرسٹ می, جو ہم لوگ دیسی لڑکیاں ہیں, ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہ بھی پسند ہو, بٹ ہمارے ارد گرد اتنا سارا وہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم وی یوز ٹو اٹ. اب ہمیں پتا ہے کہ پیاز کو کیسے کاٹنا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے, ہمیں پتا ہے اس کا مسالہ کیسے بنے گا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے. سو اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بھی کیا, سو ایونچولی آپ کر لیتے ہو, تھوڑا بہت. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, مجھے اب ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ کھانا بنانا ہماری سوسائٹی میں شاید سمجھا جاتا ہے کہ صرف لڑکی کا ہی کام ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کیونکہ بیسک جو ایک تو آپ کی بیسک نیسیسٹی ہے نا, اور رہنا تو کھانا پڑے گا. ایگزیکٹلی اسی وجہ سے ایگزیکٹلی ہمارے لڑکوں کو بھی آنا چاہیے. I think it's not gender defined, کیونکہ وہی بات ہے جب آپ انڈیپینڈنٹلی, اور اسپیشلی وہ لوگ جو جیسے کہتے ہیں نا پڑھنے جب باہر جاتے ہیں, بہت سارے وہ لڑکے جو باہر پڑھنے جاتے ہیں نا اور ڈگری کر کے آتے ہیں, ان کو عادت ہو جاتی ہے اور ان کو ایٹ لیسٹ بیسکس پتہ چل جاتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے, یہ آنا چاہیے. اسی نوٹ پہ ہم لوگوں نے واپس آ کے کنٹینیوٹی رکھنی ہے, اور کھانے پینے کی باتیں ہوں گی, گپ شپ چلے گی. بالکل. ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد ہم پھر سے جوائن کریں گے انہی انٹرسٹنگ گیسٹ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بہت ہی مزیدار چٹکلی باتیں سنی ہیں, امین حفیظ صاحب کی, سلمان کی بھی, پاکستان اینڈ ایوری تھنگ, دانیال نے بھی بڑی مزیدار باتیں کی, اینڈ آبویسلی امبر از دا وومن امپاورمنٹ سمبل. اچھا اب میں نا آپ سب گیسٹ سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گی,
ہمارا آج فرسٹ شو ہے, آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارے شو پر آ کر, اور ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ ourselves? Yes, because you all are from, different fields of life. So we would really like to know how's your experience. Amber se start karenge. Women first. Clap. Yes, women first. I would clap for both of you and for the whole team, Thank obviously. you. Mashallah, you're doing really good. I just love the set. I just love the whole vibe. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم 2 لڑکیوں سے اسٹارٹ کریں. دن کا آغاز جب ہم اتنا پازیٹیو کرتے ہیں, اتنا اچھا کرتے ہیں, بیکاز ہم لوگ کہتے ہیں نا وی آر بینگ اے لٹل مور فیمنسٹ, بٹ ایسا نہیں ہے. وی جسٹ جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وی ٹاک اباؤٹ دی ایکول رائٹس, تو وائی ناٹ 2 women who are career oriented, who speaks good, who has the knowledge, who has the ایک پورا آپ کو پتا ہے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں, آپ کی کمانڈ ہے. سو وائی ناٹ ٹو گیو دا انفارمیشن through the beauty with the brains. اتنا امپورٹنٹ ہے امبر, اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ سپورٹ کریں women supporting women. Yes, that's more exactly. اور میرا خیال ہے exists very rare, اور وہ پتہ نہیں, اور میرا خیال ہے یہ صرف میں نے صرف ہاں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیکاز آئی واز نیور بینگ آن اینی چینل بفور دیٹ, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈسکور پاکستان نے میرے ایک جو ذہن میں بہت سارے وہ خوف تھے کہ پتہ نہیں میں ایک میڈیکل بیک گراؤنڈ سے ہوں, اگر مجھ میں یہ تھوڑا بہت ٹیلنٹ ہے بھی تو پتہ نہیں میں فلورش کر سکتی ہوں یا نہیں, لیکن آئی ہائیلی مطلب میں صرف شکر گزار ہوں ڈیفینیٹلی, بیکاز دا ٹیم ہیئر ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کیسر نے ہم دونوں کو ایک پینل دیا ٹو represent the channel on a very big panel. ہم مطلب ہم شکر گزار ہیں, لیکن اس ٹیم کے پیچھے جتنے لوگ تھے مطلب جیسے بالکل جیسے شاہ جی ہیں, سلمان ہمارے ہیڈ آف آپریشنز ہیں, سلمان احمد از آور پروڈیوسر, اینڈ دین قرار حسین, ہی از heading the entire process. پھر ہمارے حارث کو آپ ابھی ملے, وہ کریٹو میں ہیں, تو یہ ایک پوری چیز کہتے ہیں, ہمارے کیمرہ مین ہیں, ہمارے میک اپ آرٹسٹ ہیں, ہیئر اسٹائلسٹ, اٹس لائک این انٹائر ٹیم. کیونکہ اگر ہم آج 2 یہاں بیٹھے ہیں نا, پیچھے سے لائٹ ہے, ٹھیک ہے, لائٹ کے ٹیکنیکل ایشوز ہیں, آئی ڈونٹ نو, وہ ایک شیر علی صاحب جن کی وجہ سے ہماری لائٹ اتنی پیاری ہے. بالکل, اور ہم لوگ کہتے ہیں نا ایک پورا ایک پروسیس سے گزر کے یہ ایک بالکل. اور مجھے اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ جب ہم مطلب جب ہم آئے تھے ہم دونوں بہت زیادہ انگلش میں بات کرتے تھے اینڈ ایوری تھنگ, لیکن سید علی رضا صاحب نے میری اردو کے جو لفظ ہیں ان کو وقتاً فوقتاً اتنا اچھا کیا ہے کہ ناؤ آئی ایم ویری فریکوینٹ آن دیٹ, اور الحمد للہ دا ٹیم از ویری سپورٹیو. اور میرا نہیں خیال کہ اس پوری ٹیم کی کوشش کے بغیر ہم یہاں پر آنا ہمارا پاسبل تھا. ایسے کیونکہ میں بھی پہلے جس میری اسٹارٹ تھی, آئی اسٹارٹڈ ود نیوز, انگلش نیوز کا میں نے اسٹارٹ لیا, پھر اس کے بعد ماڈلنگ کی سائڈ دیٹس ویری اسٹیٹک, پھر اب آپ جب ٹی وی پہ آتے ہو آپ کی اسکرین کی جو پریزنس ہے دیٹس سم تھنگ ویری ڈفرنٹ, اور کیمرہ فرینڈلی ہونا, وہ کہتے ہیں نا, انہوں نے کہا آپ اپنی آئی ایف پی کے ساتھ اور کیمرے کے ساتھ بالکل ایسے لائیو ہونے میں دیر آر سو مینی تھنگس جو آن دا ٹائم ہی چینج ہو جاتی ہیں, اور ہم اسکرپٹڈ نہیں کچھ بھی, ہم جو آ رہے ہم یہی آ رہے ہیں, کچھ ایڈٹ نہیں ہو سکتا. اب یہ یہاں پر جو بھی ہے نا ہم یہی ہیں, اور میں اور میرا اتنی باتیں کرتے ہیں, ہماری ساری ٹیم کہتی ہے جو بھی بات کریے ذرا کیئرفل ہو کے کہنا, تم دونوں بولتی ویسے بہت ہو. بالکل. اچھا اب میں امین حفیظ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے امبر نے ہمارے بارے میں بتایا نظر آیا آپ کو سیدھا ہی امین حفیظ پہ اٹیک. بہرحال میں آپ نے پوچھا ہے تو مجھے نہیں پتا کیا سوال پوچھا ہے, لیکن بہرحال میں بتا دیتا ہوں. ہم نے پوچھا ہاؤ واز یور ایکسپیرینس, بیکاز آج ہمارا فرسٹ شو ہے. اچھا آپ کے شو کے بارے میں ڈسکور پاکستان پہ ٹھیک ہے, آئی مین ایکسکلوسیولی ڈسکور پاکستان, پر اس شو پہ سلام پاکستان پہ آپ کے فرسٹ کہتے ہیں نا انٹری ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں ڈاکٹر کیسر صاحب کو جب ملا اور ان کی ہول ٹیم, جن سب کے نام آپ نے لے لیا, میں ریپیٹ کروں گا مناسب نہیں ہے, مکمل ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اور یہ سلام پاکستان جو پروگرام شروع کیا ہے ڈسکور پاکستان نے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا خوبصورت ہے, اور اس میں جو وومن امپاورمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو جس طرح بلڈ کیا ہے, اس پہ پوری ڈسکور ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے. اور اس پہ جو آپ نے پریزنٹ کیا ہے پہلے دن, پہلا شو, میرا بھی 40 سالہ صحافتی تجربہ ہے, میں نے آج تک اتنے اعتماد کے ساتھ پہلے دن کسی کو ٹی وی پہ کیمرے کے سامنے کام کرتے ہوئے اتنے اعتماد کے ساتھ نہیں دیکھا جتنا آپ لوگوں نے پریزنٹ کیا ہے. اور میں آپ کو بہت آپ کی صلاحیتوں کو معترف ہوا ہوں, اور میں ویسے بھی میں اپنے گھر میں بھی
مجھے میری وائف بھی گورنمنٹ آفیسر ہے, جاب کرتی ہے, میری بیٹی اس وقت MBBS کی اسٹوڈنٹ ہے, میں نے ساری عمر, میرا بیٹا GC یونیورسٹی میں ابھی MPhil کا اسٹوڈنٹ ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میری جو خواہش ہمیشہ سے رہی ہے کہ جب تک آپ قوم کی ان بیٹیوں کو اپنے گھر میں پیار نہیں دیں گے, جب آپ ورک پلیس پر ان کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دیں گے, جب سسرال میں ان بیٹیوں کو ان کا جو جائز مقام ہے وہ نہیں دیں گے, نہ آپ خود سکون میں رہیں گے, نہ آپ کا پاکستان ترقی کر سکتے. بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کی سپورٹ, یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت ضروری ہے. اور میں اب چونکہ میں نے ساری عمر سول اور ملٹری بیوروکریسی کی ایکٹیویٹیز کور کیا ہے, اس وقت آپ سیکریٹریٹ میں جائیں, کسی بھی دفتر کا یوں دروازہ کھولیں, اندر آپ کو ایک بیٹی نظر آتی ہے. وہ CSS کر کے آئی ہے, وہ PCS کا ایگزام کور کر کے آئی ہے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے 5 محکموں کی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ جو ہیں وہ لڑکی ہیں. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی سیٹوں پہ لڑکیاں بیٹھی ہیں, آپ کی تمام جگہوں پہ. اور آج ڈسکور پاکستان کے سلام پروگرام میں دونوں ہوسٹ جو ہیں وہ لڑکیاں بیٹھی ہیں. I would like to say کہ this would never be possible without a family جو کہ آپ کے لیے supportive ہے, وہ چاہے آپ کے parents ہیں جس میں آپ کی mother ہے, آپ کے father ہیں, specifically fathers and brothers, and then afterward your husband. میرا خیال ہے ہبا اور میری کیس میں تو this is same. It would be really difficult. اس کے بعد انٹرسٹنگ بات بتاؤں, کیونکہ پہلے بھی جب ہم مارننگ شو کر رہے تھے تو اس ٹائم بھی ڈاکٹر کیسر رفیق صاحب کا اس چیز پہ فوکس تھا کہ ہم نے ویمن امپاورمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے. اور انٹرسٹنگلی کیونکہ اب میں انڈسٹری کو کور کر رہا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ بھی ایک اسٹگما ہے جو باہر بنا ہوا ہے کہ پاکستانی خواتین شاید کمزور ہیں. ایسا نہیں ہے, الحمدللہ ماشاءاللہ, جس طرح امین حفیظ صاحب نے بتایا کہ پاکستانی خواتین اس وقت ہر جگہ پہ لیڈ کر رہی ہیں. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ انڈسٹری میں جو مشینز پہلے مرد چلاتے تھے اب وہ خواتین چلا رہی ہیں. اور آپ ایون دیکھ لیں, اب آپ جب جا رہے ہوتے ہو کہیں بھی صبح آپ ٹریفک میں, آپ دیکھتے ہو کہ بائکس چلا رہی ہیں, لڑکیاں چلا رہی ہیں, اب فوڈ ڈیلیوریز ہیں آپ کی, اینی تھنگ یو نیم اٹ, وہ میسکولین اور وہ فیمینن والی چیز نہیں کھیتوں میں کام کر رہی ہیں. اصل تو امپاورڈ خواتین وہ گاؤں کی عورتیں ہیں جو ایکچولی اتنا کام کرتی ہیں, صدیوں سے وہ ایک کیونکہ آپ کا بتا نہیں سکتے ان کے بارے میں, بہت انرجی لیتا ہے وہ شروع. وہی بات ہے کہ اپریشیٹ کرنا اپنے آپ کو جو ہے. ڈسکور پاکستان کا بھی بیسک مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان کو ڈسکور کریں, لینڈسکیپس کو کریں, پاکستان کے لوگوں کو کریں, پاکستان کے کھانوں کو, کلچر کو. پاکستان کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے, اللہ نے بے تحاشا صلاحیتیں دی ہیں ہماری خواتین کو, ہمارے بچے اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, ہمارے مرد اتنا اچھا کام کریں, تو وی آر ویری گڈ سوسائٹی الحمدللہ. ہاں, اور وہی بات ہے کہ اس سے ریلیٹڈ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشن دیں, میک شور یو نو یور چلڈرن آر گوئنگ ٹو گڈ اسکولس, اور آپ کی گھر کی اپ برنگنگ بھی, اور جو ایک کہتے ہیں نا پیرنٹس کی اٹینشن بچوں پہ بہت میٹر کرتی ہے. بیکاز میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی بھی مطلب ایجوکیٹڈ انسان ہے تو مطلب لڑکی پڑھی لکھی ہے تو وہ اپنے ڈیسیجن خود لے سکتی ہے کہ مجھے کس پینل پہ جانا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کا ڈیسیجن کیا ہے, ڈیسیجن پاور میکنگ جو ہے وہ تبھی آ سکتی ہے. اچھا, میں دانیال سے پوچھنا چاہوں گی, ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ ہفتے کا آغاز, منڈے کا آغاز یہاں سے ہوا ہے تو بہت اچھا پازیٹیو جا رہا ہے, اور میں آپ لوگوں کو بیسٹ آف لک بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ اسی طرح یہ پروگرام جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور یہ میرے لیے آنر کی بات بھی ہے کہ میں فرسٹ شو میں آیا ہوں, اور یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگی کہ میں نے آپ لوگوں کو جوائن کیا ہے. میں نے آپ لوگوں کو بھوک لگوائی, آتے ساتھ ہمیں پائے اور پتہ نہیں عارف کیا کھانا ڈال دیا دماغ میں, اور ابھی ہم کہہ رہے نہیں تھوڑا ٹائم ہے, اس کے بعد کھانا کھائیں گے. تو بہت اچھا ایکسپیرینس, بہت زبردست آپ لوگ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگ اسے کرتے رہیں. تو ڈسکور پاکستان کی ویورز جو ہیں ان کو بہت زبردست چیزیں جو ہیں وہ ملنے والی ہیں سلام پاکستان کے تھرو بھی, تو میں تو کافی ایکسائٹیڈ ہوں اس شو کے حوالے سے. دانیال صبح سے تو ہم سارے آئے ہوئے, ٹھیک ہے, پوری ٹیم ادھر ہے, ناشتہ تو اب دانیال نہیں کرانا ہے. میں تو آپ کے بھروسے آیا تھا کہ آج میں گیسٹ جا رہا ہوں تو کیا پتا آج کوئی اسپیشل دیکھا, فوراً آپ نے کہیں نہیں جانا. دانیال کے تعلقات اتنے زیادہ ہیں تو اس سے ہم ایک چٹ لے لیں گے اور اس پہ لکھوا لیں گے کہ حاملے آدھا رکا کی خواہش پوری کر دیجیے. ذرائع کے مطابق دانیال سے لوگ پیسے نہیں لیتے جب یہ جاتے ہیں نا, تو ویسے ہی ان کو جو وی آئی پی نا. ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتا ہوں, مطلب کہ ہم لوگ جاتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہم ان کو پے کریں. اوبویسلی وہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں, ان کا ٹائم اوبویسلی بیزی پیک آورز ہوتے ہیں, اگر وہ اپنا ٹائم ہی دے رہے ہیں یہی ہمارے لیے بہت ہوتا ہے. اور وہ لوگ اتنے مہمان نواز ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے گیسٹ ہیں, ہم آپ سے مطلب زبردستی کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ پھر بھی
पैसे लेते ही नहीं है। कभी ऐसे हुआ है कि you go to a restaurant और you know obviously पहचान लिया है और आपको जिसे कहते हैं वेव ऑफ कर दिया और यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री मीठा आ गया या कुछ होता है? हाँ ऐसे कुछ हैं जहाँ पे मतलब मुझे लाइफ टाइम डिस्काउंट मिल गया। नहीं आपको तो लाइफ टाइम डिस्काउंट मिल गया, मतलब हम दोनों भी अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो फिर मिल सकता है, वैसे जाएंगे तो नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आपका कभी दिल करे मुझे कुछ खिलाने का तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज तो नाश्ता कर रहे हैं दानियाल से, ये तो है नाश्ता हमें दानियाल ही करा रहे हैं, यहाँ से नहीं, you can't get away with that today। जी क्या कह रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। नहीं दानियाल हमारे लिए टेबल बुक करवा रहे हैं, वहाँ पर पूरे खाने का और नाश्ते का इंतजाम है। दानियाल ने बात की है, ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में ही सिर्फ ये चीज़ें देखने, क्योंकि अब देखिए दुनिया भर से व्लॉगर्स आए पाकिस्तान और वो हैरान हुए कि वो पूरी दुनिया घूमे। पाकिस्तान में इतनी हॉस्पिटैलिटी है कि आप कहीं जाते हैं, अच्छा इवन हमारे साथ हम कभी पहाड़ी इलाकों में जब जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को अगर पता चले कि यहाँ के नहीं हैं तो वो फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सी चीज़ें आपको देते हैं। तो ये खूबसूरती है पाकिस्तान की। That is the beauty because आप देखो you know especially like नॉर्थ को आप देख लो, हुंजा की बात कर लें, आप स्कर्दू की करें, people are so kind के वो आपको अपने घर पे as a host भी इनवाइट करते हैं। मुझे याद है स्कर्दू का ये ट्रिप था, हम लोग गए हुए थे एक शूट के लिए and we got this dry fruit from the shop, तो उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री जो अपनी वहाँ की नहीं होती खुबानी और वो चीज़ें वो उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दे दी कि नहीं ये आपकी हमारी तरफ से एक जैसे सोवेनियर है। और अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग जब किसी भी जगह जाते हैं वो एक तो हमारी शक्लों से पहचान जाते हैं कि ठीक है ये पंजाब से होंगे या सिंध से होंगे, वो मतलब एक और ज्यादा प्रेजेंट फीचर्स। आई रिमेंबर मैं बिल्कुल छोटी सी थी तो वो कहते हैं ना कि कुछ ग्लिम्पसेस आपको याद रह जाते हैं। वी वर वेरी बहुत छोटे से थे और हम स्वाद गए, बच्चे बिल्कुल थे और हमारे पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि गाड़ी हमारी ख़राब हो गई एंड इट वॉज क्वाइट लेट, तो बहुत डार्क हो गया। अब देयर वाज नो रेस्टोरेंट्स अराउंड, कोई वहाँ पे होटल नहीं था कि जहाँ पे हम स्टे कर सकते। सो वहाँ पे इसी तरह से जो हमारे सारी देख रहे थे उन्होंने आए, वहाँ पे एक लोकल फैमिली थी, उन्होंने कहा कि क्या हुआ है आपको, क्या मसला है, तो उन्होंने गाड़ी वाड़ी ठीक की एंड इट वॉज क्वाइट लेट, रात के 9-10 बज गए। सो ज़बरदस्ती वो हमें अपने घर ले गए और माई फादर वाज अगले दिन जब हम लोग वहाँ से उनके घर से निकले हैं ना, नाश्ता वाश्ता करवाया, पूरा रात दी कि वहाँ पे सोएं आप सुकून से, फिर अगले दिन नाश्ता करवाया, फिर हमारी गाड़ी ठीक करवाई, फिर हमें जब वहाँ से भेजा तो माय फादर वाज लाइक कि मैं रात को थोड़ा डर भी रहा था कि पता नहीं कौन है, क्या होगा, हमें अपने घर लेके जा रहे हैं क्योंकि और इतना आदी हो बट वो जब आप एक्चुअली उस एक्सपीरियंस से गुजरे कि उन्होंने आपको अपने घर में बिठाया, घर का खाना खिलाया, अगले दिन नाश्ता करवाया, फिर आपको वापस भेजा कि आपकी गाड़ी भी ठीक करवा दी। सो फिर आपका एक वो कहते हैं ना एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में वो इतनी हॉस्पिटैलिटी, फिर ऐसे लोग हैं कि एक्चुअली वो जो हम बहुत कुछ सुनते हैं ना कि ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, सो फिर वो आपको रियलाइज होता है कि नहीं चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लोग बहुत अच्छे हैं और सिर्फ हमें कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहाँ पे हम बता सकें कि हाँ ये है पाकिस्तान का असल चेहरा, ये है पाकिस्तान के ऐसे लोग, और वो हम थ्रू डिस्कवर पाकिस्तान से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सच्चाइयाँ भी सामने लेकर आए। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मेरे साथ भी इस तरह के एग्जैक्टली ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, बट पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड को तो हम लोग ज़्यादा वो करते हैं। पाकिस्तान सारा का सारा आप चले जाएंगे, अगर इफ़ यू गो टू द इंटीरियर सिंध, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ मिलेगी। फिर आप देखिए कि आमतौर पे हमें समझा जाता है कि हमारे यहाँ बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, हमारे पास बीचेस बड़े अच्छे हैं, गवादर एग्जैक्टली गोल्डन सैंड बीचेस हैं जो कि दुनिया में बहुत नायाब हैं। फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, देखिए कि हिमालयन पिंक सॉल्ट है, उस पर भी बहुत जल्द हम मेड इन पाकिस्तान का एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम करेंगे। वो पूरी दुनिया में दुनिया का बेहतरीन सॉल्ट सिर्फ पाकिस्तान से निकल रहा है। सो बात पिंक सॉल्ट से याद आ गया ना, वो जो पिंक सॉल्ट आपने कोई दीवार भी चाहती थी उससे, मोहब्बत मतलब क्या था, मतलब मैं चुप करके बैठा हूँ। नहीं यार बात क्लियर होगी, से याद आ गया ये बात क्लियर होगी, आपको दोबारा मोहब्बत का क्या ये जोश चढ़ा था? देखिए मैं फिर कहा करता हूँ कि मेरी ये बड़ा शैतान आदमी है दानिया। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी हर तारीफ में सच्चाई होती है, मेरी हर प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन होती है, तो एंटरटेनमेंट का भी तो तड़का लगाना होता है ना। अब अमीन हफीज साहब वो प्रोग्राम करने गए, वो क्योरा माइंस, वो जो निमक की कान है, तो मैं उसके अंदर हम जा रहे थे, अंदर बिल्कुल ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, तो आगे एक निमक की दीवार, जाहिर है चारों तरफ निमक ही निमक है, ऊपर भी निमक है, नीचे भी निमक है, दीवारें भी निमक की कान के अंदर हैं, तो निमक ही होगा ना।
तो एक दीवार पे लिखा था दीवार मोहब्बत। अब मुझे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट ने लिखा या किसी मुस्टंडे ने लिखा लेकिन वो दीवार मोहब्बत लिखा था। तो मैं, जो मेरा टूरिस्ट गाइड था, तो मैंने उससे पूछा, मैं कि ये क्या है ये दीवार मोहब्बत? कहता है जी अमीन साहब आप शैतान आदमी है, जो मर्जी कर लें, लेकिन बहरहाल ये दीवार मोहब्बत है। मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा, मैं कहा मेरी बात सुनो, हम इसको ना थोड़ा सा बनाते हैं कलरफुल। मैं कहा मैं यूं चलते हुए आता हूँ, मैं कहता हूँ ये दीवार चीन है। वो सचमुच वो निमक की कान में आप अंदर जाए ना, तो जहाँ बादशाही मस्जिद बनी हुई है, जहाँ मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, ऐसे ही ना एक दीवार पे उन्होंने दीवार चीन लिखा हुआ है, एक दीवार पे ना दीवार मोहब्बत लिखा हुआ है। तो मैं यूं ही करता हुआ आया, मैं क्या ये दीवार चीन है, चीन के साथ तो हमारे बड़े खूबसूरत तल्लुकात हैं और ये दीवार मोहब्बत है। कहते हैं कि जो इस दीवार के निमक को चाटता है उसको उसकी मोहब्बत मिल जाती है। अब मुझे बीवी से भी डर था, तो मैंने फौरन कहा, मैं कहा मुझे तो मेरी मोहब्बत मिल चुकी है, लेकिन अल्लाह दे कमा तक की पता होता चाटी नहीं है। तो मैंने बकायदा यूं इतनी लंबी जुबान निकाल के ऐसे करके अच्छा सर, ये बताएं, वो तो हो गया, घर गए जब आज प्रोग्राम जब उसके बाद क्या हुआ? ये मुझे लगता है कि उन्होंने स्टोरी भाभी को सुनाने के लिए बनाई है, दिल में इनके तो बोले उठ रहे थे। मैं अब जा रहा हूँ, मैं ऑन एयर नहीं ये बातें कर सकता, कैमरा ऑफ करें आके, ये कट कर दीजिएगा, लेकिन ये हो नहीं सकेगा। बेगम तो उसको पता है कि वो, उनको पता है कि उसका मियाँ बड़ा शरारती है, बल्कि मुझे बहुत सी शरारती आइडियाज, बहुत अच्छे आइडियाज मेरी वाइफ मुझे देती है। वो हमेशा कहती है कि मेरा मियाँ सबसे मुनफरिद, अछूता, डिफरेंट नजर आए। मेरी बेगम मुझे बड़े आइडियाज देती है, और बेगम ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं वापस आया, मैंने बताया ना मैं मुख्तलिफ सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी कवर करता हूँ और भी दोस्तों में उठता बैठता हूँ, मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा अमीन साहब वो दीवार मोहब्बत कितने की है। तो वो जो अंदर अर्ज होती है ना, ऐसे ही दूसरा तीसरी शादी की, चार की तो इजाजत है ना, तो ऐसे ही लोग पूछते हैं, तो फिर हम बता देते हैं कि अच्छा, जहाँ इस प्रोग्राम से इतने मैसेज आ रहे हैं पाकिस्तानियों को, ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि तमाम खवातीन को अपने शौहरों से ऐसे ही मोहब्बत, ऐसे ही उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी बेगम मुझसे इतना प्यार करती है, वो हमेशा कहती है कि मीन आप सबसे मुनफरिद नजर आओ, सबसे डिफरेंट नजर आओ। वो मेरे कपड़े हमेशा तैयार कर, आज देखिए सुबह से बिजली नहीं थी लाहौर में, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पैंट शर्ट, मेरे पैंट कोट, मेरी शलवार कमीजें, वेस्ट कोट तकरीबन 1 महीने का वो इस्त्री करवा के ऐसे वार्ड रूफ में रखे होते हैं कि मीर फीस को कहीं जाना पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। अंबर का हम शुक्रिया अदा करेंगे, अंबर का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आने का, और क्योंकि आपको लाइव भी जाना है इसके बाद, तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बिल्कुल हम कंटिन्यूटी रखेंगे। विल बी बैक। Welcome back from the break and Salam Pakistan. This cake is for the celebration of our first show. और ये केक हम काटेंगे अपने तमाम गेस्ट के साथ. And we would like to thank you all the team members, CEO, everyone, every single person out there जिसकी हमारी एक collective team की मेहनत की वजह से आज हम स्क्रीन पर मौजूद हैं आपके सामने. Celebration is just a thank you to the entire team. एंड उन्हीं की वजह से जो है ना, एक एक बंदे की एक एक एफर्ट की वजह से आज हम इधर हैं एंड द शो इज ऑन एयर एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट. सो बिया, आई थिंक वी शुड जस्ट कट द केक. बिल्कुल, हमें ये काटना चाहिए. अब क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, चलो. ओके, ऑलराइटी. सलाम पाकिस्तान. थैंक यू टीम सलाम पाकिस्तान, एंटायर टीम. इस मौके पे मेरा जी चाह रहा है कि अमीन हफीज साहब ये कहें, प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान में मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पे. दानिया ना उधर से नीचे ना ऐसे नजरों से देख रहे कि मैं आपको बताता मैं आ जाऊं, खुद ही मुझे ऑफर मैं करेंगे. रिव्यू करके बताता हूँ कैसा केक है, आपको खाना भी चाहिए या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से बना, एक एपिसोड मेरी निकल आएगी. बिल्कुल हमारे यहाँ पर डिस्कवर पाकिस्तान में ही बना है, तो अभी भी ये कह सकते हैं कि ये डिस्कवर पाकिस्तान का सलाम पाकिस्तान प्रोग्राम केक जो है ये मेड इन पाकिस्तान है. सही बात है. एवरीथिंग मैं कह रहा था कि आपको कहना चाहिए ये भी मोहब्बत का केक है, इसको खा के जो है ना बहुत फायदे हो सकते हैं. मोहब्बत मिल जाएगी. मतलब कितनी दफा मोहब्बत लेनी है. मतलब अगर आपके पास ख्योरा जाने का ना हो कराया तो आप ये केक खा सकते हैं. एग्जैक्टली.
اور ہر چیز کے اندر واقعی ٹیم ورک ہوتا ہے. اب ایک تو آپ کی ٹیم ہے, پھر جیسے ڈاکٹر کیسر رفیق صاحب ہیں, علی رضا شاہ صاحب ہیں, قرار حسین شاہ صاحب ہیں, پھر حارث اقبال ہیں, سلمان جو پروڈیوسر ہیں, سب لوگ بہت واقعی محنت کر رہے تھے. ہم دیکھتے تھے کہ بڑی محنت سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. آپ میں ایک بڑی پازیٹیو انرجی ہے, اینڈ آئی وش یو اے ویری گڈ لک. اور یہ انشاءاللہ ایک بڑا منفرد قسم کا پروگرام ہوگا سلام پاکستان. اور صبح جو ہوتی ہے ویسی بڑی اہم ہوتی ہے سر. دن کا آغاز ہوتا ہے, بریک فاسٹ از دا مین میل. تو ان تمام تر چیزوں کے اوپر پاکستانی اب انشاءاللہ ایک اچھی چیز دیکھیں گے, پاکستان کا خوبصورت چہرہ. ہمارا بیسک جانرا ہی سلام پاکستان کا یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کا فیوژن دکھائیں اور پاکستان کی جو ایکچوئل اس وقت ریپرزنٹیشن ہے وہ دکھائیں, اور اپنے جتنے بھی وومن امپاورمنٹ ہے یا ٹورزم ہے, کوئی بھی پاکستان کا سیکٹر ہے, اس کو ہم اپنے شو کے تھرو سلام پیش کریں. اور وہ ایک چیز ہے نا کہ آپ کہتے ہو نا کہ آپ کے دن کا جو آغاز ہوتا ہے نا, اٹ شوڈ آلویز بی ود پازیٹیو انرجی. اور کیونکہ ہم نیوز اور یہ سیریس باتیں اپنی پرسنل لائفز میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, کی حالات, اکانومی, آل آف دیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بٹ یہ جو ایک چیز ہے نا, آئی تھنک دس از واٹس گونا کیپ اس گوئنگ. میں ایک اچھی سی بات مجھے اپنے گیسٹ سے پوچھیں. آپ کو ایک اچھا سا کامنٹ ہمارے ویورز کے لیے دیں پلیز, سنس وی آر ریپنگ اپ دا شو. دیکھیے میں تو اتنا ہی کہتا ہوں, میں تو جرنلزم کا جو وسیع تجربہ ہے میرا, اس میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ خوش رہیں, خوش رکھیں, اور پاکستان کو خوبصورت ساری دنیا کے سامنے بتائیں اور دکھائیں, اور اگر ہو سکے تو ڈسکور پاکستان دیکھتے رہیں. جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ گریٹیٹیوڈ اور شکر بڑا ضروری ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ لائن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا. بے شک. سو ہم سب پاکستانیوں کو واقعی ہمیں مطلب ہاف گلاس فل دیکھنا چاہیے انسٹیڈ آف کہ ہاف گلاس ایمٹی دیکھنے کے بجائے. سو ونس اگین وش یو گڈ لک, اور اگر ہم واقعی اپنے اندر گریٹیٹیوڈ لے آئیں تو بہت سی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. دانیال, اچھا میں ایک چیز میسج سے پہلے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام ہم لوگ کافی سب ایکسائٹیڈ تھے. پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ تیاری چل رہی ہے ساری چیزیں, اور یہ ایک دن نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے آئیں اور شو ہو گیا ہے. بالکل پیچھے پلاننگ تھی, روزانہ سیٹ دیکھ رہے ہیں, ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ محنت کر رہی تھی, کبھی کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں, سیٹ پہ کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو بہت محنت کے بعد یہ شو شروع ہوا ہے, تو انشاءاللہ اسی طرح جو ہے وہ آگے کامیاب ہوگا. تو میرا میسج جو ہے وہ یہ ایک ٹپ بھی دینا چاہوں گا. ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ دوسرا بندہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, تو اس کا ایک سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا شروع کرتے ہیں. جب آپ اپنے دل میں اس کے بارے میں پازیٹیو سوچیں گے نا, تو وہ جو آپ کے اپوزٹ ہے وہ خود بخود آپ کی وائب نکلتی ہیں جو اس تک جاتی ہیں, وہ آٹومیٹکلی آپ کے بارے میں اچھا سوچے گا. تو بہت سے مسئلے یہاں پہ حل ہو جائیں گے. اور یہ بات ہے کہ پرسپیکٹیو کی بات ہے کہ جو چیز جو آپ سوچ رکھو گے, آپ اس چیز کو لے کے زندگی میں جو بھی آپ کی اپنی ایک انرجی ہے وہی آپ ریڈیٹ کرتے ہیں, اور وہی آپ کے ارد گرد سرکولیٹ کرتی ہے. اور میرا خیال ہے جن کی جتنی پازیٹیو سوچ ہوتی ہے ان کو ایسا لگتا ہے ان کی اتنی ہی پازیٹیو لائف بھی ہے. سو بڑی اچھی بڑی ایک موٹیویشنل سی ویڈیو دیکھی, اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پر اس سیٹ پہ ہم گرے کلر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں گرے کلر ایک دم نظر آنا شروع ہو جائے گا, یا جو اسپیسیفک چیز, یا فار ایگزامپل آپ ایک گاڑی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سڑک پہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی نظر آئے گی. سو یہ ایک سائیکولوجیکل ایک ایسا معاملہ ہے. آپ اگر اچھی چیز کو سوچنا شروع کر دیں گے یا اس کو سرچ کرنا شروع کر دیں گے تو وہی آپ کو ملے گی. بالکل ایسے ہی. اچھا اب تو یہ ہے کہ صرف ارد گرد نہیں, آپ کو موبائل پہ بھی وہی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. اور مجھے اب امید ہے کہ ہم لوگ ناشتے کو سرچ کر رہے ہیں, ہمیں جلدی مل جائے گا. بالکل, اب ہم اس کے بعد ناشتہ کرنے لگے کیونکہ ہم نے دانیال کو جانے نہیں دینا. سو تھینک یو سو مچ سلمان فار بینگ آن دا شو. تھینک یو امین حفیظ اینڈ تھینک یو دانیال فار بینگ آن دا شو. آج کا شو بڑا اچھا رہا, ہمیں بڑی پازیٹیو وائب, بڑی پازیٹیو انرجی کے ساتھ ہمیں لے کے چلے ہیں. اور میرا خیال ہے فرسٹ شو اتنا انرجیٹک رہا ہے کہ میں تو بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو گئی ہوں کہ اب ہم روزانہ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کہتے ہیں نا انرجی نیور لائز. سو یس, جسٹ اسٹے پازیٹیو, بی کائنڈ, سوچ اپنی اچھی رکھیں, اینڈ کل ہم پھر واپس آئیں گے مزیدار گیسٹ کے ساتھ اور گپ شپ کریں گے. سو یس, ٹل دین خدا حافظ. اللہ حافظ.